سب ابھی تو بظاہر یہی لگ رہا ہے بیڈ گورننس ہے، ابھی سیاستدانوں کی حکمرانوں کی کوئی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، اور نہ ہی مخیر حضرات کی ترجیحات میں شامل ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے، اب ان کی بحالی کس طرح سے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ظاہر ہے سیلاب ہر سال آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اس دفعہ چیزیں، بستیاں بہہ گئیں پوری، اس کے گاؤں، اس کے بعد بے شمار نقصان، اتنی تباہی کم ہوا کرتی اتنے بڑے پیمانے پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حصوں میں ہو جائے کرتی۔ آپ دیکھیں نا راوی میں کتنے عرصے بعد اتنا پانی آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو چھوڑنا پڑا کہ یہ غیر معمولی صورتحال بنی، تو پھر انڈیا نے بھی وہ پانی ایکسٹراڈنری چھوڑا، اور جس کے لیے ہماری مشکلات۔ ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ ہمیں توقع ہوتی ہے ان سے، لیکن ہمیں خود پہ بھی تنقید کرنی چاہیے۔ آپ مخیر حضرات کی بات کر رہی ہیں، اس دفعہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، میڈیا والے۔ ہم نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، ہم وہی شہباز گل میں پھنسے رہے، عمران خان کے مقدمے میں پھنسے رہے، اور وہ ساری چیزیں ہم نے ٹوٹل فوکس اس پہ رکھا، اور یہ سیلاب زدگان کو ہم نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ دیکھیں مخیر حضرات ہمیشہ، کوئی آج مجھے کہہ رہا تھا کہ شاید مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میں نے کہا یار مہنگائی کا ایشو نہیں ہے، مین ایشو یہ ہے کہ ہماری نیگلیجنس ہے میڈیا کی۔ ہم نے لوگوں کو اس طرح سے بتایا ہی نہیں کہ تباہی کتنی ہو گئی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے تو آپ یقین کریں، This is the point. یہ بالکل مخیر حضرات بھی آگے آ رہے ہوتے۔ سب کچھ حکومتوں کو اب ہوش آئی ہے، اب آ کے آج وہ سندھ گورنمنٹ، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ، کہ جی ہمارے پاس خیمے نہیں ہیں۔ بھائی فوج کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے لو، اگر آپ کے پاس نہیں ہے۔ فوج ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے اس نے تو آنا ہوتا ہے ہر کلیمٹی میں۔ اور اس کے بعد عامر بالکل ٹھیک خراج تحسین پیش کر رہے تھے جماعت اسلامی کو، بغیر لالچ کے۔ وہ ایک جماعت ہمیں نظر آ رہی ہے جن کے کارکن اس طرح کی سچویشن، دیکھیں انہوں نے اپنے کارکن کو تیار کیا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ظاہر ہے ووٹ اس طرح سے لوگ نہیں دیتے جماعت اسلامی کو، لیکن اس طرح کا کوئی بھی ایشو جب آفت آتی ہے اس ملک پہ، ہم ان کے کارکنوں کو میدان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اب میرا خیال ہے بہت ہو گئی، اور بالکل ٹھیک بات کی ہے عامر نے کہ عمران خان صاحب نے پورے جلسے میں ذکر تک نہیں کیا اس سچویشن کا۔ انہیں اپنے کارکنوں سے یہ کہنا چاہیے تھا بھائی یہ باقی میں گرفتار ہوتا ہوں نہیں ہوتا، جو بھی ہے آپ کو کال بھی دوں گا، لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ کال یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اگر نہیں بھی جاتے تو اپنے کارکنوں سے ایٹ لیسٹ کہیں، وہ جن ٹائیگرز کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، ان سے کہیں کہ یہ متاثرہ علاقوں میں جائیں جہاں پہ سیلاب ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یار واقعی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، دو صوبوں میں تو ہے، چلے مرکز میں نہیں ہے۔ اپنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے سولن تو جانا بھی چاہیے عمران خان صاحب، کے پی اور پنجاب دونوں جگہ ان کو یہ اس کے دورے کرنے چاہیے، لیکن کم از کم اپنے ٹائیگر سے ضرور کہنا چاہیے کہ جاؤ لوگوں کی مدد کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جن سے آپ نے بھی ووٹ لینے ہیں، بالکل ایسے ہیں، جس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں اس کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے۔ یہ جوانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال شکر ہے حکومتوں کو بھی ہوش آیا ہے، اب وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہماری ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں، اور پھر آپ یقین کریں ڈھیر لگ جائیں گے، میں آپ کو بالکل۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پہلے ایسے ہوتا تھا تو ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم لے کر چلتے تھے، اور اس دفعہ یہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ جی چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ جی میں نے ابھی مریم نواز کو میسج کیا تھا اسی پروگرام کے بیچ میں، کیونکہ ان کا ٹویٹ آیا تھا 24 گھنٹے پہلے، تو ان کا جواب یہی آیا کہ 2 سے 3 دن میں وہ ساری چیزیں تیار کر کے جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہے وہ بھی جا رہی ہیں۔ راجن پور کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، چونکہ بہرحال شروع ہونا چاہیے، چاہے ہمارے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے ہو، سب کو جانا چاہیے۔ بالکل سب کو جانا چاہیے۔ تالیاں بجائیں، تالیاں بجائیں بھی سب۔